ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر سابقوا إلى مغفرة من الله ورضوانا. صدق اللہ العلی العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ کے اجزاء تلاوت کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے، چاہے وہ زندگی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو. دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کی مغفرت اور نیکیوں کی طرف سبقت کرو. ایک اور جگہ پر کہا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملات کے اندر سبقت لے جانے والے بنا کرو، پیچھے رہنے والوں میں شامل نہ ہوا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سارے کے سارے خلفائے راشدین کی زندگی کی جد و جہد اسی میں رہی کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی طرف کس طریقے سے قریب تر ہو جائیں گے. یہی سارا کا سارا معاملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طریقے سے عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ اس بات کے اندر رہتے تھے کہ ہم کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جائیں. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے سے پہلے بھی اور خلافت کے زمانے کے بعد بھی مدینہ کے گرد و نواح کے اندر لوگوں کی مختلف قسم کی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے. اب وہ چاہے ان کی امارت کا زمانہ ہو یا امارت کے علاوہ کا زمانہ ہو، ہمیشہ ہی یہی جستجو ہوتی تھی کہ کس طریقے سے لوگوں کی ہم خدمت کریں. پھر خدمت کرنے کے تین طریقے ہیں، یا تو بندہ مالی اعتبار سے خدمت کر دے، یا بندہ اپنے جسم کے اعتبار سے لوگوں کی خدمت کرے، یا پھر لوگوں کی اخلاقی خدمت بندہ کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہمیں یہ تینوں نمونے ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالی اعتبار سے ایسے تھے کہ گھر کے اندر اگر ایک درہم بھی رہ جاتا تھا جو نہیں دیا ہوتا تھا لوگوں کو، رات کو نیند نہیں آتی تھی. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر رات کے پہر کوئی مہمان آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سوائے دودھ کے ایک پیالے کے کچھ بھی نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ اٹھا کر بھی اس مہمان کی مہمان نوازی کر دی، اور اس بات میں یہاں بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رات فاقے میں گزاری. خود نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رات فاقے میں گزاری، اور تحقیق کے مطابق یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلی رات بھی فاقے میں گزاری، لیکن مال اللہ کی راہ میں دیا، اپنے اوپر نہیں لگایا. اپنے اہل بیت اور گھر والوں کو بھی یہی تلقین کی کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا. پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں. سارے کے سارے کمالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا کیا کرتے تھے کہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں جو ان کے گھر میں موجود تھی، ان کا دودھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دوہ کر ان کو دیا کرتے تھے.
کیونکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ دھونا نہیں آتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرماتے تھے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے رہیں گے، اس کے کام بناتے رہیں گے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرجہ اللہ من کربات یوم القیامہ، جو کوئی کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی تنگی کو دور کر دے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بڑی بڑی قیامت کی پریشانیاں اس سے دور فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کیا اور ترغیب بھی دی۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی طور پر جو صحابہ کے تربیت کی ہے وہ میں اور آپ اس سے بہت بخوبی واقف ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے اندر تانا تشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کرنے کے لیے بہت ہی پیارا انداز اپنایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے وہ غیبت کرنے والے دو صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ غیبت کرتے ہوئے ایک صحابی جن کو حد جاری کی گئی تھی بات کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ بھائی ان کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں اور ان کو تو سنسار کر کے حد جاری کر دی گئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کی باس پرس نہیں کی، ان کو اس وقت نہیں پکڑا، بلکہ جب تھوڑا آگے چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے اور سڑ رہا ہے اور نیچے نچلی وادی کی طرف وہ دھکیل دیا گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی یہ گدھے سے ذرا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دو۔ یا رسول اللہ کیسے، ہم کیوں کھائیں، یہ تو سڑ گیا ہے، مرا ہوا ہے، مردار جانور ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو پھر کیا تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم غیبت کرتے ہو اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا انداز تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی طور پر بھی صحابہ کی بے پناہ خدمت کی، اور یہی جذبہ اور اثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں دیکھنے میں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امارت کے زمانے کے اندر بھی بوڑھی عورت کی خدمت کیا کرتے جو مدینہ کی گرد و نواح میں رہا کرتی تھی، فجر کی نماز جلدی پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کیوں چلے جاتے ہیں جلدی، تو ان کا پیچھا کیا۔ ایک دن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ گرد و نواح کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں پہنچے، اس سے معلوم کیا یہ شیخ آپ کے گھر آتا ہے، یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں کون ہے، لیکن آتا ہے خدمت کر کے چلا جاتا ہے، وقت کے امیر المومنین آتا ہے، ہمارے گھر کی جھاڑو لگاتا ہے، ہمارے برتن وغیرہ دھو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور پھر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کیا کہ رات کے پہر میں جا کر صفائی کر دیا کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اب کوئی پہلے سے ہی صفائی کر کے چلا جاتا ہے تو وہ مغرب کے بعد آنے لگے۔ یہ جذبہ اور اثار تھا کہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یہ تھا عمل صالح کہ اللہ کے لیے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے بھی وہ خدمت خلق کے کام کیے کرتے تھے سارے کی تحقیق کرنے کے بعد ان کو خود سر انجام دینے کی کوشش کی۔ جب اس بڑھیا کے پاس پہنچے جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھلایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، پہنچے اور کھانے کا پہلا لقمہ اس کے منہ میں دیا تو اس کی چیخیں نکلی اور بوڑھی عورت چلائی کہ لگتا ہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ کہا آپ نے جو لقمہ مجھے دیا نا اس سے مجھے اندازہ ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لقمہ میرے منہ میں دیا کرتے تھے وہ پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتے تھے، بعد میں میرے منہ میں دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے بغیر چبائے میرے منہ میں ڈال دیا، جس سے مجھے پتہ لگ گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہی جذبہ اثار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ میں منتقل ہوا۔ پھر اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے ایک ایک کونے کے اندر، دنیا کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 24,720 میل۔ صدیق اکبر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22,71,62 مربع میل کے فاتح تھے کہ آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی کرنے والے تھے،
لیکن اس کے باوجود بھی اپنے لیے سیکورٹی گارڈ برداشت نہیں کرتے تھے، نہ ہی اپنے کسی گورنر کو برداشت کرنے دیتے تھے، نہ ہی ان کو رکھنے کی اجازت دیتے تھے۔ اور یہ بات پورے کے پورے اپنے مفتوحہ علاقے کے اندر دوڑائی ہوئی تھی کہ جو کوئی بیمار کی باس پرس نہیں کرے گا، بیمار کی تیمارداری نہیں کرے گا، اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھوں کے لیے اور بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے، تعلیمی وظائف، اور اسی طریقے سے خدمت کا شعبہ منعقد کیا، اسی طریقے سے پولیس کا محکمہ لوگوں کے معاملات دیکھنے کے لیے بنایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے کے سارے کاموں کی بنیاد خدمت کی حد تک کہ لوگوں کی خدمت کسی بھی درجے میں ممکن ہو سکے وہ کی جائے گی۔ اسی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میری حکومت کے اندر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ بھی کوئی مر جائے تو اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی۔ اتنی اپنی حکومت کے اندر سنجیدگی کے ساتھ کام کیا کرتے۔ ایک موقع پر بیت المقدس میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور دوسرے علاقوں میں فوج بھیجنے کا موقع آیا، تو اس وقت کے سارے لوگوں کو بلا کر جو ٹیکس دیا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی اسلام کو ضرورت آئی درپیش ہے، اب اسلام کی فوج کو اسلام کی حفاظت کے لیے یہاں سے وہاں بھیجا جا رہا ہے، لہذا جو ٹیکس آپ نے دیے ہیں اپنی خدمت کے لیے اور اپنی سیکورٹی کے لیے وہ لہذا ہم نہیں کر سکتے، اپنا ٹیکس واپس لے لیا جائے۔ سب کو ٹیکس واپس کر دیا گیا۔ یہ تھی خدمت کہ سارا کا سارا معاملہ خدمت کے جذبے سے کرتے تھے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں اپنے حکمرانوں کو تو جو کریں تو کریں، نہیں کرتے تب بھی کوئی چیز ریٹرن میں نہیں آتی ایک دفعہ جانے کے بعد۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام نے ہمیں یہی چیز سکھائی ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ، کہ اللہ رب العزت کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف رجوع کر۔ لیکن اگر آج ہم اس طریقے سے نہیں کرتے تو مجھے بتائیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے نقش قدم پر ہیں یا کسی اور کے نقش قدم پر؟ میں اور آپ اپنا موازنہ خود کر لیں۔ مجھے اور آپ کو ناپنے کے لیے ہمارے پاس جو تعلیمات موجود ہیں وہ کافی ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، ہر ایک اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ وہ کس جذبے کے ساتھ کس محکمے اور شعبے کے اندر لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، تو وہاں چاہیے کہ خدمت کرے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اس سے بہترین ذریعہ اور کوئی نہیں ہے کہ خدمت خلق کی جائے۔ یہی عمل صالح ہے۔ وہ فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا دے کنویں سے نکال کر، ساری دنیا ختم کر کے اللہ رب العزت جنت اس کو دے دے، تو کیا میں اور آپ جو اسلام پر چل رہے ہیں ٹوٹے پوٹے ہی صحیح، کیا ہم خدمت خلق کریں گے کہ ہمیں نہیں ملے گا وہ اجر؟ ہمیں بھی وہی اجر ملے گا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، یہ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر سے گندا پانی باہر پھینکتا ہے، اپنی فیکٹری کا نجس پانی گندا پانی باہر پھینک دیتا ہے، گدلا کر دیتا ہے، یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے گھر کی چیزیں باہر نکال کر رکھ دی جاتی ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کچرا جہاں پھینکنا ہے وہاں نہیں پھینکتے، دوسری جگہ پھینک دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان سارے معاملات کی خبر گیری کریں، یہ ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی اگر رضا حاصل کرنی ہے تو ہر ایک اپنے لیے یہ سوچے کہ میں کس شعبے میں خدمت کر سکتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ نہیں کرتے تو ہم کیسے کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ لوگ تو اس طرح نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ کیسے ایسا سلوک کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں پھر تم بھی ان کے ساتھ کر دو، یہ تو کوئی بدلہ، یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی، یہ تو بدلہ ہوا جو تم نے اتار دیا۔ احسان تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا کرے پھر تم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو۔ یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ مجھے اور آپ کو کسی کی تکلیف کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تو تعریف یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ خدمت خلق یہ عمل صالح میں شامل ہے۔ جو یہ کرے گا وہ عمل صالح کرنے والا ہو جائے گا،
اور ایمان اللہ نے ویسے ہی ہم سب کو دیا ہے. ایمان کے ساتھ یہ عمل صالح جوڑ لیں گے تو دنیا بھی خوشنودی اللہ کی رضا والی حاصل ہو جائے گی اور آخرت ویسے ہی اللہ کے کامیاب لوگوں کے لیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی اسی طرز عمل سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کو سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما. یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما. اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.